الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا ونصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله خليفة الله صلوات الله عليه بعث بين الناس ظهورا وزهيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ليس لها حجاب دون الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مصلیان کرام، سامعین اعظام، جمعہ کا پہلا خطبہ مسلمانوں کو، مومنوں کو نصیحت کے لیے کیا جاتا ہے، اور ان کی زبان میں جو خطبہ ہوتا ہے تاکہ وہ نصیحتوں کو سمجھ سکے۔ دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ ایک توحید باری تعالی، دوسرا رسالت، تیسرا ولایت، چوتھا عدالت، پانچواں قیامت۔ یہ بنیادی اصولوں میں سے میں آپ کے سامنے توحید باری تعالیٰ کے تعلق سے چند باتیں واقعات اور تمثیلات کے ذریعے سے بیان کرتے ہوئے خطبے کو ختم کروں گا۔ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ایک بڑی کتاب ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ایک ایک ورق پر، جس کے ایک ایک صفحے پر اپنی توحید کے دلائل ثبت فرمایا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدت کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے اس آیت شریفہ میں گواہی دی ہے۔ اللہ خود اپنی وحدت کے تعلق سے گواہی دیتے ہوئے فرماتا ہے، شہید اللہ، اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر گواہی دینے والوں میں
اللہ کی پاک مخلوق فرشتے اور اہل علم حضرات جس کے تعلق سے مفسروں نے لکھا ہے کہ اہل علم سے مراد انبیاء و رسول ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ قائما بالقسط، اللہ کی وحدت ہی کے تعلق سے نہیں بلکہ اللہ کی پاک مخلوق فرشتے اور اہل علم اللہ کی عدالت اور اس کے انصاف کے تعلق سے بھی گواہی دیتے ہیں۔ حاضرین کرام، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے ایمان کا دار و مدار توحید باری تعالیٰ پر ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کے اندر یقین کے ساتھ توحید باری تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے جبکہ یہ کائنات کی کہ ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، کوئی جو ہے عقل سلیم رکھنے والا خدا کی توحید کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان توحید کا جو ہے توحید کو نہ مانے، اگر مانتا بھی ہے تو صرف جو ہے زبانی مانتا ہے، جانتا نہیں، جانتا ہے تو وہ جو ہے دیکھتا نہیں، دیکھتا ہے تو پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں فنا نہیں ہوتا۔ حاضرین کرام، اسی بڑی گواہی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے ایک ہونے کا میں بھی گواہ ہوں، گواہی دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جسموں کو پیدا کرنے سے پہلے ارواحوں کو پیدا فرمایا، ارواحوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے رزق پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی وحدت اور توحید کی گواہی دی، جبکہ نہ آسمان تھا، نہ زمین تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ سمندر تھا، کوئی جو ہے اس وقت کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف صانع اور خالق تھا۔ مخلوق تو اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی صانع ہے، ہم سب کے جو ہے اس کے مصنوع ہیں، وہ جو ہے ہم کو بنایا ہے، ہم بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آیت کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، یہ وہ آیت ہے جس کی فضائل اور مناقب تفسیروں کی کتابوں میں، حدیثوں کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں۔ مختصر طور پر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو گواہی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے کے تعلق سے، اس آیت کے نازل ہونے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ عیسیٰ کے ماننے والے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید میں اس آیت کا نزول فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ آیت کو اس وقت جو ہے نازل فرمایا جب دو یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حیرت زدہ ہوئے، کہنے لگے کہ یہ تو احمد ہی کا مقام ہو سکتا ہے۔ جب جو ہے اس شہر کے اندر اتنی تاثیر ہے تو پیدا ہونے والا جو احمد ہے اس کے چہرے میں کتنا نور ہوگا۔ دو یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تمہارا نام
अहमद है या मोहम्मद है? अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, मेरा नाम अहमद भी है, मोहम्मद भी है। तो उस वक्त उन्होंने कहा, ये हम आपसे सवाल करेंगे, अगर वो सवाल का जवाब आप दे देंगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि वो क्या सवाल है? तो दो यहूदियों ने कहा, वो सवाल ये है कि सबसे बड़ी गवाही अल्लाह की किताब में कहाँ पर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत शरीफा की तिलावत फरमाते हैं। तो उस वक्त जो है दोनों यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि गवाही हम भी देते हैं, अंबिया ने भी अल्लाह की गवाही दी, औलिया ने भी अल्लाह की गवाही दी, इसी तरीके से सालिहीन और शहदा ने भी अपने अपने तरीक़ों से अल्लाह की गवाही दी। महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गवाही तो सब देते हैं, मगर याद रखो गवाही के भी 4 किस्में हैं, कलमे के 4 किस्में हैं। ये गुफ्तनी है जो सिर्फ जबान से अदा होता है, दूसरा दानिस्तनी है जो जान कर जो है गवाही देता है, तीसरा दीदनी है देखकर गवाही देता है, चौथा शुद्धनी है जो अपने आप को खुदा में फना करते हुए अल्लाह की गवाही देता है। उसकी मिसाल आपको जो है इस तरीके से मैं समझाऊं कि आप पानी के अंदर पत्थर को डालते हैं फिर निकालते हैं तो उसे फौरन जो है पत्थर सूख जाता है, पानी को थोड़ी देर के लिए कबूल करता है। इसी तरीके से स्पंज को आप जो है पानी में डालो और फिर निकालो, स्पंज को जो है निचोड़ दो, पानी अलग हो जाता है, स्पंज अलग हो जाता है। और तीसरी मिसाल जो महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने दीदनी की बताई, कपड़े को पानी में डालो, निचोड़ने के बाद कपड़ा भीगा रहेगा, उसको जो है सुखाने की जरूरत पड़ती है। और चौथी किस्म जो गवाही कलमे के आपने पेश फरमाई, उसकी मिसाल ऐसी है कि नमक और शक्कर को पानी में मिलाने के बाद ना नमक जुदा हो सकता ना पानी जुदा हो सकता। ये गवाही देने अल्लाह के कलमे की 4 किस्मों को हजरत महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया। हाज़रीन किराम, मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने चंद बातें पेश करके मैं अपने खुतबे को ख़त्म करूँगा। गवाही देने वालों में सहाबा की भी गवाही थी। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आता है कि आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुँचकर कैसी गवाही दी। उनके अंदर हुब्बे मोहब्बत भी थी, उनका ईमान के अंदर एक अजीब किस्म की शान भी थी। हजरत खुज़ैमा बिन साबित के ताल्लुक से आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आप जो है बाजार जाते हैं तो वहां पर एक बदवी घोड़ा फरोख्त करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े को खरीद तो लेते हैं लेकिन रकम के लिए अपने मकान की तरफ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद घोड़े की रकम में जो है इजाफा हो जाता है, घोड़े के सौदे में इजाफा होता है। तो इसी सूरत में दूसरे जो लोग थे वो घोड़ा खरीदना चाहते हैं, वो ज्यादा रकम में जो है घोड़े को फरोख्त कर देना चाहता है। आवाज लगाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लेना ही चाहते हैं तो फौरन आ जाओ, वरना तो ज्यादा कीमत में मेरा घोड़ा फरोख्त हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन जो है आप रकम लेकर पहुंचते हैं तो घोड़े के बेचने वाला अब तकरार करने लगता है कि मैं ज्यादा कीमत में जो है बेचना चाहता हूं और तुमने इस घोड़े को जो है नहीं खरीदा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने जो है घोड़े की जो है खरीद व फरोख्त कर ली है और तू जो है कहता है कि मैंने खरीदा नहीं है, मैं रकम लाने के लिए अपने मकान को गया था। तो ऐसी सूरत में तमाम सहाबा जमा होते हैं, पूछता है कि तुम्हारे लिए गवाह कौन है। तो हजरत कोई सहाबी जो है गवाही देते तो नहीं मगर कहते हैं कि अमीन व सादिक, कभी इन्होंने झूठ नहीं कहा है और तू जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को झुटला रहा है।
اتنے میں ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں جو گھوڑا فروخت کرنے کے لیے بدوی آیا تھا، کیا ہے وہ شخص؟ میں محمد کے لیے گواہی دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لما تشہد، اے وہ صحابی کیا تو نے تیری آنکھوں سے خرید و فروخت کے وقت میں موجود تھا، تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو حضرت خزیمہ نے فرمایا میں ان چیزوں میں جو ہے آپ کی گواہی دینے کی میرے میں جرأت و طاقت نہیں ہے، تمہاری بات کی گواہی ہم نے، جب تم نے کہا کہ جنت ہے ہم جو ہے اس کی تصدیق کر لی، دوزخ تم نے کہا اور ہم نے جو ہے اس کی تصدیق کی، آپ نے جو ہے عرش و کرسی کا تذکرہ کیا، ہم جو ہے اس کی تصدیق ہم نے کر لی۔ وہ باتیں جو غیب کی باتیں ہیں، معراج کے وقت میں آپ جو ہے غیب کی باتوں کو جو ہے آپ نے تذکرہ فرمایا، ہم جو ہے اس کی تصدیق کر لی۔ یہ تو یہ گھوڑے کی بات ہے، اس کے لیے کیا ہم تصدیق نہیں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میری شریعت کے اندر اگر گواہ ہونا ہے تو 2 گواہ ہونا ہے، لیکن جو ہے حضرت خزیمہ بن ثابت ایک ہی گواہ 2 گواہی کا کام کرتی ہے۔ ذو شہیدین آپ کا جو ہے لقب رکھا گیا۔ حاضرین کرام، گواہی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدت کا اگر کلمہ پڑھیں تو اس طریقے سے جس طریقے سے صحابہ کو عشق و محبت اللہ اور اس کے رسول سے تھی، وہ جو گواہی دیتے تھے وہ گواہی اپنے طور پر نہیں تھی، بلکہ جو ہے اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر جو ہے گواہی دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے باغ میں تشریف فرما ہے۔ ایسے وقت میں صحابہ ایک کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا اے ابو ہریرہ، اس باغ کے اس دیوار کے پیچھے ان جوتوں کو لے کر جاؤ اور وہاں پر جو ہے تم یہ کہو کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت میں جو ہے داخل ہو جائے گا، یہ جنت کی اس کو بشارت دے دو۔ تو میں آپ کو یہ کہوں، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب تک رسول اللہ کے جوتوں کی عظمت جس کے دل میں نہیں ہوتی، اس کا جو زبان سے نکلنے والا کلمہ ہے اس میں اثر پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو ہم جو ہے انبیاء کی عظمت، رسول و مہدی کی عظمت، اولیاء کی عظمت، بزرگوں کی عظمت جب اپنے دل میں رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذکر میں، ہماری عبادت کے اندر جو ہے اثر پیدا کرتا ہے۔ کبھی ہم سے نہ خدا کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، نہ جو ہے اللہ کے آخری نبی کی شان میں گستاخی، نہ کسی ولی اور اللہ کے خلیفے کی شان میں جو ہے کبھی گستاخی کی جرأت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ عظمت اور بزرگی جب تک اپنے دل میں پیدا نہ ہو اس وقت تک کلمے کا اثر بھی ہمارے دلوں کے اندر جو ہے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق کے پاس کوئی شخص ایک متقی پرہیزگار کی جو ہے تعریف کر رہا تھا، تو حضرت امام جعفر صادق نے پوچھا کہ تعریف تو کر رہے ہیں مگر جو عبادت کرنے والا رات کو عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے اور جو ہے کلمے کا تکرار کرتا رہتا ہے، لیکن کیا وہ علم سے بھی اس کا تھوڑا تعلق ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ علم سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے خاص ولی جن کو جو ہے امام جعفر صادق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر علم تھوڑا بھی نہ ہو، ایسی صورت میں اس کی عبادت میں وہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عابد و پرہیزگار رات میں عبادت اور دن میں روزہ رکھا کرتا تھا، برسوں تک یہ عمل رہا، لیکن جو ہے برسوں گزر جانے کے بعد ایک فرشتے کو تعجب ہوتا ہے، اتنی عبادت کرنے کے بعد یہ تو اللہ کا ولی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اللہ کا ولی نہیں بنا۔ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کی شکل میں اس عابد و پرہیزگار کے پاس بھیجا تو فرشتہ آ کر جو ہے اس سے گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے کے بعد
جب پوچھتا ہے کہ تیرا حال یہاں پر کیسا ہے تو جو ہے نادان تھا. کبھی کبھی نادان انسان جب نادان بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کسی بھی عمل کے اندر جو ہے اثر پیدا نہیں کرتا. کہنے لگا کہ یہاں پر تو سرسبزی و شادہ بھی ہے, اللہ تبارک و تعالی مجھے رزق بھی یہاں پر اچھے انداز میں پہنچاتا ہے, لیکن خدا پر مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالی اتنی زیادہ سرسبزی و شادابی کے پیدا کرنے کے بعد یہاں پر کسی گدھے کو پیدا نہیں کیا. اگر گدھا ہوتا تو یہ چارہ بیکار نہ ہوتا. تو حاضرین کرام, ایسے بھی نادان عبادت گزار بھی ہو جاتے ہیں جس سے ہم لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام جس انداز کا آپ نے کلمہ پڑھایا, جس انداز کا اسلام ہم کو جو ہے عطا فرمایا, دنیا میں کوئی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو اسلام اس طریقے سے پیش کر سکتا ہے, نہ ہی تو قرآن کو پیش کر سکتا ہے, نہ ہی تو جو ہے عبادت اور عمل اور علم کو جو ہے پیش کیا جا سکتا ہے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام ٹھٹ کے مقام پر پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد جب آپ کی مخالفت یہ ایک بڑے عالم جن کا نام ملا صدر الدین ہے, آپ کی غائبانہ مخالفت کرتے ہیں مہدویت کی, لیکن جو ہے جب بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے ملا صدر الدین کے تعلق سے آتا ہے. آپ کے 1000 علماء آپ کے شاگرد تھے, 1000 علماء کو کمال کے ساتھ آپ نے پہنچایا تھا. ایسا بڑا عالم جب حضرت مہدی موعود کی خدمت میں پہنچتے ہیں, ابھی آپ کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی. انوار رائقہ آپ کی ولایت کو کے چہرے کو دیکھ کر حضرت جو ہے ملا صدر الدین 1000 شاگردوں کا استاد مہدی موعود سید محمد جون پوری کے قدموں پر پڑھ کے جو ہے کہنے لگتے ہیں کہ میران جی ابھی میں مسلمان ہوا. حدیثوں کو پڑھانے والا, تفسیر پڑھانے والا چہرے کو دیکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تک ہم جی پڑھانے میں تھے, مگر آپ کو دیکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ میں جو ہے ہمارا ہاتھ تم دینے والے ہو. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر تصدیق کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امام جعفر صادق اس واقعے کو پیش کرتے ہیں, اور پھر جو ہے فرشتے کو معلوم ہوتا ہے اس کی نادانی کی وجہ سے اس کی عبادت جو ہے بیکار ہو چکی ہے. ہم علم کا تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت کچھ جو ہے سیکھ چکے ہیں, لیکن جو ہے میں آپ کو ایک واقعہ بھی پیش کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ 4 مصلی ایک جگہ پر جمع ہوئے تھے, چاروں نماز پڑھ رہے تھے. اس میں سے ایک شخص قبلے کی طرف جو ہے تھوک دیتا ہے تو دوسرا نمازی کی حالت میں کہتا ہے کہ تو مکروہ حرکت کیا. تیسرا جو ہے کہتا ہے دونوں کی نماز ٹوٹ گئی. چوتھا کہنے لگا کہ الحمدللہ میری نماز جو ہے ہو گئی. تو چاروں بھی نادان نکلے. تو علم کا ہونا بھی ضروری ہے. دینی علم کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا علم لابودی کا حاصل کرنا ضروری ہے. ہم جو ہے علم کے ساتھ اسی کو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 قسم کا کلمہ ہوتا ہے. ایک کلمہ صرف جو ہے زبانی کلمہ ہوتا ہے, اور دوسرا کلمہ دانستنی جان کر جو کلمے کو پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں اس کا اثر الگ ہوتا ہے. دیدنی کلمہ ہوتا ہے اور جو ہے چشیدنی کلمہ ہوتا ہے. حاضرین کرام, ہم لوگوں کو آج کے پرآشوب ماحول کے اندر ہمارا اسلام ہم مسلمان نہیں, ہماری نماز بھی مسلمان ہو, ہمارا روزہ بھی مسلمان ہو, ہمارا حج و زکوٰۃ بھی مسلمان ہونا چاہیے, ہمارا جو ہے صدقہ جاریہ بھی جو ہے مسلمان ہونا چاہیے. ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے, جو بھی ہمارا عمل ہماری عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اپنی ذات کو خدا کے حوالے کرو. جو انسان خدا سے شکوہ کرتا ہے, جو انسان رسول و مہدی سے جو ہے شکوہ کرتے ہیں, اپنی عقل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں,
تو اسی صورت میں دنیا میں بھی وہ ناکام ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آخرت میں بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی جس آیت شریفہ کو آپ کے سامنے سنانے کی جو سعادت حاصل کی ہے، اسی سے تعلق رکھنے والے آج کے اس پرآشوب اور پریشانی کے ماحول کے اندر اس واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کسی خریے سے گزر رہے تھے، خریے والوں نے حضرت عیسیٰ کو بلایا اور کہنے لگے کہ یہاں کا جو دھوبی ہے پانی کو گندا کر دیتا ہے، ہم کو پانی کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے بد دعا کریں وہ ختم ہو جائے اور پانی پاک و شفاف ہم کو مل سکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں اس دھوبی کے تعلق سے بد دعا کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زہریلا سام اس دھوبی کے کپڑوں میں مسلط کر دیتا ہے۔ جب دھوبی کپڑے دھونے کے لیے اپنے اس پانی کے تالاب کی طرف جانے لگتا ہے، کپڑے دھو رہا تھا، ابھی اس کو سانپ کا عذاب ہونے والا تھا کہ اوپر سے کوئی عبادت گزار ایک پہاڑی سے نیچے اتر کر آتا ہے اور دھوبی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کئی دن کے مجھ پر فاقے ہیں اور میں نہ روٹی دیکھی ہے نہ کھانا اور پانی دیکھا ہے، اگر تو کھلا سکے تو مجھے ایک روٹی کھلا، اگر نہ کھلا سکے تو میں اس کی خوشبو کو تو کم از کم سونگھ لوں، اگر خوشبو سونگھنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو اسی صورت میں اس کو دیکھ لوں تاکہ مجھے میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ رحم آتا ہے، فوراً ایک روٹی نکال کر جو 3 روٹیاں لے کر گیا تھا، اس عابد و پرہیزگار بھوکے انسان کو جب ایک روٹی دے دیتا ہے تو اسی صورت میں وہ دعا کرتا ہے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے۔ تو پھر دوسری روٹی دعا کو سننے کے بعد دوسری روٹی دیتا ہے، تو اللہ والا پرہیزگار انسان جو بھوکا پیاسا تھا وہ دعا کرتا ہے کہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، یہ خوش ہوتا ہے، تیسری روٹی بھی دے دیتا ہے، تو کھانے کے بعد دعا کرتا ہے کہ خدا تجھے دنیا اور آخرت میں جنت نصیب کرے۔ جب یہ واپس صحیح سالم زندہ قوم کی طرف لوٹتا ہے، خریے کی طرف، لوگ پریشان ہوتے ہیں، عیسیٰ کے پاس دوڑے ہوئے آ کر کہنے لگتے ہیں کہ عیسیٰ تم نے تو بد دعا کی مگر صحیح سلامت زندہ یہ واپس آ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ کو پریشانی ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے، اس کو بلاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تو زندہ واپس آ گیا، اپنا واقعہ یہ سناتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے کہا وہ کپڑے کے گھٹے کو کھول، جب کپڑوں کے گھٹے کو کھول کر دکھایا گیا لوگوں کو زہریلا سانپ، تو سانپ کو اللہ زبان دے دیتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے کہ اس کی روٹی جب کسی محتاج کو اس نے دی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمایا۔ تو حاضرین کرام، مصیبتوں سے، وبا سے، بلا سے بچانے کے لیے انسانوں کو چاہیے، محتاج انسانوں کی ایک دوسرے کی جب مدد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مصیبت سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے، دعاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے، جسی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو 24 گھنٹے آٹھوں پہر اللہ کا ذکر دانستنی طور پر اور دیدنی طور پر کوشش کر کے اللہ کو ہر حال رب سمال کے مصداق، مہدی موعود کے قول کے مصداق کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر الرؤوف الرحیم رب علیم۔